دنیا کا بوجھ اپنے دل سے اتار دو، چھوٹی سی زندگی ہے، ہنس کر گزار دو۔ جب نابینا کو بینائی ملتی ہے، پتہ ہے سب سے پہلے وہ کیا کام کرتا ہے؟ اس لاٹھی سے جان چھڑاتا ہے جو اس کا واحد سہارا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں اگر انسان پر ذمہ داریاں آ جائیں تو انسان کی جوانی کو کھا جاتی ہیں۔ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے مٹی کے ڈھیروں میں، ہم وقت کی طرح تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ مرد اگر روکتا ٹوکتا ہے تو مقام شکر ہے، ایسا مرد واقعی عورت کو اپنی عزت سمجھتا ہے، اس کا خیال خود سے زیادہ کرتا ہے۔ ایسی عورت دنیا کی خوش نصیب عورتوں میں سے ہے۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک آپ کے ماں باپ زندہ ہیں۔ مریض اور دکھی انسان، ان کی راتیں بھی لمبی ہو جایا کرتی ہیں۔ یا اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ آمین۔ زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشکلوں سے نکالنے کے لیے ہزار راستے نکالنا۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ زندگی تو سستی ہے جناب، بس اسے گزارنے کے طریقے مہنگے ہیں۔ کچھ باتوں سے انجان رہنا ہی اچھا ہے، کبھی کبھی سب کچھ جان لینا بھی تکلیف دیتا ہے۔ شوہر کے عیب کسی کے سامنے بیان نہ کرنا، اور نہ اس کے سامنے زبان درازی کرنا۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابیوں پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ایک گہری نصیحت کریں جو آپ نے زندگی سے سیکھی ہو، جس میں تلخ حقیقت ہو۔ سبھی سوالوں کا جواب لائی ہوں، اہل غم تم ذرا بیٹھو، میں چائے لائی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اتنا ہی غم دیتے ہیں جتنا کہ وہ سہ سکتا ہے۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، غرور میں تو سب ہی رہتے ہیں۔ دوزخ میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی بہتر ہے جو جنت کی راہ پر چلا دے۔ وابستہ ہیں میری زندگی کے رابطے جن لوگوں سے، اے خدا ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ قرآن مجید ہی پکا دوست ہے جو قبر میں بھی ساتھ دے گا۔ خاموشیاں اس وقت بولتی ہیں جب الفاظ چپ ہوتے ہیں۔ ہمدردی دے کر اعتبار لیتا ہے، انسان جیسا بھی ہو مار دیتا ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ چیز ہمیں کبھی بے سکون نہیں کرتی۔ حالات انسان کو وہ بنا دیتے ہیں جو وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ مجھے انتظار ہے زندگی کے آخری پنوں کا، سنا ہے آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب کوئی آپ کو سمجھ نہ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ میرے الفاظوں میں چھپے ماتم کو لوگ پڑھ کر واہ واہ کرتے ہیں۔ یا اللہ مجھے جن ہاتھوں نے دعا مانگنا سکھایا ہے، ان ماں باپ کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ بس میری محبت ہی سمجھ نہ آئی اسے، باقی غلطیوں کا سارا حساب رکھتا تھا وہ۔
دو منہ والے سانپ سے بچنا شاید ممکن ہے، مگر دو منہ والے انسان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ زخم وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتایا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ زبر نہیں زیر ہو جا، کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ رشتوں میں اتنا کمپرومائز نہ کریں کہ اپنے یہ بھی بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ جب انسان اپنی ماں سے دور ہوتا ہے تو صرف ماں سے ہی نہیں، زندگی کی تمام تر ذائقوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں اور جوڑنے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ بے حسی شرط ہے جینے کے لیے، اور ہم کو احساس بیماری ہے۔ کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پھر وہ چاہے وقت ہو، حالات ہوں یا پھر انسان ہو۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اے قلم جھک جا، ادب کا مقام آیا ہے کہ تیری نوک تلے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا ہے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ عشق کرنا ہے تو پھر رات کی طرح کرو، جسے چاند بھی قبول ہے اور اس کے داغ بھی۔ یا اللہ، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاف کر دینے سے اللہ تعالی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ دل میں رہ کر دل دکھاتے ہو، اپنا مقام دیکھوں اپنا کام دیکھوں، کبھی نا امید مت ہونا۔ اللہ اپنے بندوں کو مصیبتوں سے آزماتا ہے، لیکن ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل بھی ہے۔ وضو سے شکل، قرآن پاک سے عقل، اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے، درمیانی صفحات خالی ہیں۔ ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں، بس ایسا کچھ مت لکھیں جو آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی ہو۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں بند ہوں گی۔ مدتیں لگتی ہیں اپنا بنانے میں، لوگ لمحوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ سکون اس بات کا ہے، لوگوں سے بہتر مجھے اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ ہمارا معاشرہ عملی کام کرنے والے، باتیں کرنے والے اور تنقید کرنے والے۔ دیمک جب انسان کو لگ جاتی ہے تو پھر وہ ہر درد سے سمجھوتا کر لیتا ہے۔ مسجد کو سیمنٹ کی بوری اس وقت دیں جب آپ کے محلے میں آٹے کی بوری کا کوئی بھی مستحق نہ ہو۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔